میرے دوستو، دنیا میں انسان بعد میں آتا ہے اور دنیا سے جانے کا وقت اس کا پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم جتنے بھی ہیں، ہمارے مرنے کا وقت، موت کا وقت طے ہو چکا ہے۔ اچانک، اتفاقاً، بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں 80 سال بابا جی ہے، ان کا پتہ نہیں، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے اس کا پتہ نہیں، کسی کا بھی پتہ نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا تھا، تقریباً 43 سال کے قریب عمر تھی، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ طبیب نے آ کر دیکھا تو کہنے لگا ان کو زہر دیا گیا ہے اور زہر ان پر اثر کر چکا ہے، اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ بات سنی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے کہ بھائی، جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں، پتہ کسی کا بھی کوئی۔ عقل مند کون ہے جو تیاری کر لے؟ مرنا تو ہے، کون بچا ہے؟ انبیاء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، حکمران بھی گئے، بڑے بڑے بدماش بھی گئے، سب گئے، ہم نے بھی جانا ہے۔ دادا جی کہاں ہیں؟ فوت ہو گئے، نانا جی کے فوت ہو گئے، پردادا کے فوت ہو گئے، ہم نے بھی فوت ہو جانا۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم زمین میں دفن ہو چکے ہوں گے۔ ہاں، یہ جنازے پیغام ہیں، صرف شکل دکھانے کی بات نہیں ہے، صرف حاضری کی بات نہیں کہ میں ذرا حاضری لگوا کے آ جاؤں یار، میں ذرا شکل دکھا کے آ جاؤں۔ یہ پیغام ہے، توبہ کرو، توبہ کرو، تیاری کرو، یہ سب کچھ چھوٹنے والا ہے۔ 5000 کا سوٹ ہے، 50,000 کا سوٹ ہے، یہ اتارا جائے گا، نہ اترا تو کینچی چلے گی۔ 25 روپے کی جوتی پہنی ہے یا 50,000 کی، یہ موت پہ اتر جائے گی۔ 5 لاکھ کا مکان ہے یا 50 کروڑ کا تیرا بنگلہ ہے، یہیں سے تیرا جنازہ اٹھنا ہے۔ یہ تیرا بیٹا تجھے دفنائے گا، یا بیٹا باپ کا جنازہ دیکھے گا، یا باپ بیٹے کا جنازہ دیکھے گا۔ یہ تیرے ملازم تجھے دفنائیں گے اور اپنے ہاتھ بھی تیری قبر پہ جھاڑیں گے۔ دنیا دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے۔ دفنانے کے بعد نا قبرستان میں کسی نے پوچھا کہ جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، اگر اس کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو یہ کیا کرے گا؟ نماز چھوڑے گا کہ پڑھے گا؟ وقت کیسے گزارے گا؟ غلط کام کرے گا کہ نہیں؟ سچ بولے گا کہ جھوٹ نہیں کہ سچ بولے گا؟ گانا سنے گا کہ قرآن کے قرآن سنے گا؟ گانا کبھی نہیں سنے گا۔ انہوں نے کہا دیکھو، جس کو دفنایا ہے نا، اس نے تو واپس آنا کوئی نہیں۔ ہم ابھی موجود ہیں، ہم تو وقت کو قیمتی بنا دیں، ہم تو ترتیب زندگی ٹھیک کر لیں۔ ہم نے بھی مر جانا ہے ایک دن، اور جب ہم نے مر جانا ہے پھر واپس ہم نے بھی کوئی نہیں آنا۔ اوہو، یہ بہت اونچی بات اور گہری بات ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں آئے، وہ بات کو سمجھیں، زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رات کو جلدی سو، صبح کو جلدی اٹھو، روزانہ قرآن پڑھو، چلو آدھا سپارہ، چلو پاؤ سپارہ، چلو 2 رکوع، تسبیح کرو، ہاتھ میں تسبیح ہو، جیب میں تسبیح ہو، صبح شام کی دعائیں ماں پڑھو، گناہوں سے بچو، بولنے کو ٹھیک کرو، دیکھنے کو ٹھیک کرو، سننے کو ٹھیک کرو، کمائی کو ٹھیک کرو، خرچ کو ٹھیک کرو۔ ایک صحابی قید ہو گئے، کافروں کی قید، بیڑیوں میں جکڑے گئے۔ ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور میرا بیٹا قید ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 باتیں فرمائی، 2 باتیں۔ پہلی بات فرمائی، اس سے کہو تقوی اختیار کرے، اور دوسری بات فرمائی، اس سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرے۔ وظیفہ بعد میں بتایا پڑھنے والا، عمل پہلے بتایا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچو، غلط نہ بولنا، غلط نہ دیکھنا، غلط نہ سننا، کمائی غلط نہ ہو، خرچ غلط نہ ہو، لباس ٹھیک کرو، شکل ٹھیک کرو، گناہوں سے بچو۔ اب وظیفہ پڑھو، اس میں جان ہوگی۔ گولی بندوق میں رکھ کے مارو، شیر بھی مرے گا، ہاتھ سے مارو، بلی بھی نہیں مرے گی۔ وظیفے میں جان آتی ہے، طاقت آتی ہے، کس سے؟ تقوی سے۔ گناہوں سے بچو، عملی زندگی ٹھیک کرو۔ جنازے کے پیغام کو سمجھے کہ توبہ کرو، مر جانا ہے، 1000 گناہ، لاکھ گناہ، کروڑ گناہ۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔
تو میرے بھائیو سب نیت کرو اللہ کو راضی کرنا ہے. مزید بیانات کے لیے ہمارا چینل دا وے آف اسلام آفیشیل سبسکرائب کریں.